بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فرقان بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں این کے نیوز ایچ ڈی. آج ہم ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے محکمے میں آئے ہوئے ہیں اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے رانا سلیم احمد خان صاحب, ڈائریکٹر جنرل ایم ڈی اے, اسپیشل سیکرٹری ہاؤسنگ. تو آئیں ان سے ملتان کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کے بارے میں. تو سر, سب سے پہلے میں پوچھوں گا کہ جو ملتان میں تجاوزات کا معاملہ ہے اس میں آپ نے انفورسمنٹ ٹیمز کو کیا احکامات جاری کیے ہوئے ہیں؟ انفورسمنٹ جو ہمارے پاس روڈز ہیں جن کا مینٹیننس کا, روڈ ریپیئر کا کام ہمارے پاس ہے, اس کی تعداد 15 ہے. ہم نے اپنی ٹیم کو باقاعدہ, جب سے میں آیا ہوں 2 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں, اس پہ ڈپیوٹ کیا ہے, ایک شیڈول بنایا ہے اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ان سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ لی جاتی ہے. انفورسمنٹ میں محسوس یہ ہوا کہ جرمانہ جو ہے وہ پر جو چالان ہے, وائلیشن ہے, وہ کم ہے, تقریباً 900 روپے بنتا ہے. تو اس کے لیے جوڈیشری کے ساتھ بھی میٹنگ کی گئی ہے اور انہیں بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اگر ہم نے کوئی ڈیٹرنس پیدا کرنی ہے کہ لوگ رکیں اس وائلیشن سے, تو تھوڑا سا اس اماؤنٹ کو بڑھانا پڑے گا تاکہ لوگ رکیں, جرمانے کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو اور ڈیٹرنس پیدا ہو. اچھا سر, یہ جیسے کہ آپ کا ادارہ سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے, اس دوران بھی کیا یہ آپ کی انفورسمنٹ ٹیمز کام کرتی ہیں یا اس میں کوئی اور شیڈول ہے؟ جی, ہمارا جو 5 دن ہے, اگر 5 دن میں یہ بھرپور کام کریں تو وہ کام کافی سارا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو انفورسمنٹ کی ٹیم ہے یہ زیادہ تر جو ٹیمپوریری انکروچمنٹس ہیں ان کے لیے کارروائی کر رہی ہوتی ہے, تو یہ 5 دنوں میں اچھی خاصی کارروائی کر لیتی ہے. باقی یہ ہے کہ اگر شہر میں کسی جگہ پہ کوئی ایسی قبضے کی کارروائی ہو رہی ہے, ناجائز قبضہ یا ناجائز تعمیرات کی, تو اس کے لیے تو ہماری انفورسمنٹ کی ٹیم جو ہفتے اور اتوار کا چھٹی والا دن ہے اس دن بھی بعض اوقات انہیں کارروائی کرنی پڑتی ہے. جی سر, جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے اس کے مطابق آپ نے پریویس کچھ ڈیز میں ایک میٹنگ کی پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیز کے جو مالکان تھے, جو ڈیولپرز تھے, ان کے ساتھ ٹری پلانٹیشن یا شجرکاری مہم. تو وہ اس میں سر کیا چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں, آپ نے کیا احکامات جاری کیے؟ جی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقریباً ہمارے پاس 60 کے قریب جو ہیں منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ان کے جو ڈیولپرز ہیں, جو مالکان ہیں, ان کو ہم نے زحمت دی تھی. یہاں پہ باقاعدہ ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی اور ان کو ریکویسٹ کی گئی اور ایک کپ آف ٹی کہ وہ ہمارا حکومت کا ہاتھ بٹائیں, اپنی سوسائٹیز کے اندر بھرپور طریقے سے ٹری پلانٹیشن کمپین لانچ کریں. اب ہر سوسائٹی کا سائز تھوڑا سا مختلف ہے, تو ان سے ریکویسٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا انہیں کہ وہ اپنے ایریا کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنے درخت لگا سکتے ہیں, ریئلسٹیکلی وہ اتنا ٹارگٹ لیں. ہمارا جو ڈائریکٹریٹ اربن پلاننگ ہے جو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے, اس نے ہر ایک سوسائٹی کا تھوڑا سا مختلف اس کے ایریا کے حساب سے ٹارگٹ بنایا ہے, وہ ان کو دیا ہے اور ان کی وہ باقاعدہ مانیٹرنگ انہوں نے شروع کر دی ہے تاکہ جو حکومت کا ہدف ہے شجرکاری کا, ماحول کو بہتر کرنے کا, درخت لگانے کا, وہ پورا ہو سکے. سر, اس کے علاوہ آپ نے وزٹ کیا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا اور اس میں آپ نے وہاں پہ کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں اور بزنس مین کو سہولیات دی جا رہی ہیں. تو تقریباً سننے میں آ رہا ہے 109 قسم کی آپ نے ان کو سروسز پرووائڈ کی ہیں. تو اس میں سر اپلیکیشنز کا ڈسپوز آف ہونا اور ان کو کس طرح سے مستفید ہونے کے مواقع آپ نے وہاں فراہم کیے ہیں؟ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے حقیقت میں تو بنایا ہے. ہمارا اس میں ایک کاؤنٹر ہے اور ہماری جو سروسز ہم ای خدمت سینٹر پہ دیتے ہیں وہ وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو ایک طرح سے ہم نے یہ لوگوں کو آپشن مہیا کیا ہے کہ اگر وہ لوگ ای خدمت سینٹر پہ جا کے وہاں سے سروسز لینا چاہتے ہیں تو ادھر سے لے لیں, اور اگر وہ ذرا فاصلے پہ سفر نہیں کرنا چاہتے, انہیں یہ جو نواں شہر چوک ہے یہ قریب پڑتا ہے, تو وہ یہاں چلے جائیں. اس فیسیلیٹیشن سینٹر میں صرف ہماری ہی سروسز نہیں ہیں اور محکموں کی سروسز بھی ہیں. ہماری طرف تو شاید لوگوں کا رجحان اس طرف جانے کا کم ہے, لیکن وابڈا کی, سوئی گیس کی, انکم ٹیکس کی, دوسرے ڈپارٹمنٹس کی, ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی, اس طرف کا رجحان ذرا زیادہ ہے.
اچھا سر، آپ کے محکمے میں ابھی چند روز کچھ دن قبل ایک یہاں پہ کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، کچھ جو کہ پوسٹ ہیں جیسے کلرک، کلیریکل سٹاف ہو گیا یا کوئی اسسٹنٹس، ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں، تحریری ٹیسٹ ہوئے ہیں، تو اس میں شفافیت کا عمل کیسا رہا؟ آپ نے اس کو کس طرح کنٹرول کیا اور آپ نے ٹیم کو کیا کیا احکامات دیے تھے اس دوران؟ جی، یہ جو ہمارے رولز ہیں سروس رولز پروموشن کے، اس میں یہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پرسکرائب تھا کہ جب وہ اتنے اسکیل سے اتنے اسکیل میں جائیں گے تو وہ ان کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کو زنگ نہ لگ چکا ہو، کچھ تھوڑی سی وہ تیاری کر لیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ڈائریکٹر ایڈمن اور ان کی جو ٹیم ہے اے ڈی جی صاحبہ، ان سب کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی تھی۔ انہوں نے جو ہمارا روزمرہ کا کام ہے، جو روز ان لوگوں نے کرنا ہی ہوتا ہے، اسی میں سے ہی، اسی سلیبس میں سے ہی ٹیسٹ ڈیزائن کیا، اور ان کی سربراہی میں، ان کی نگرانی میں شفاف طریقے سے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا ہے۔ ریزلٹس کے بارے میں ابھی ہمیں کمیونیکیٹ ہو جائے گا کہ کیا اس کا ریزلٹ رہا چیکنگ کے بعد۔ اچھا سر، میٹرو کمانڈ اینڈ کنٹرول جو آپ کا پروجیکٹ ہے، جو کہ تقریباً 7-8 سال سے آلموسٹ میرے اندازے سے جو چل رہا ہے، اس کا سر اس میں آپ کے کیا رد عمل ہے اور اس کی کمپلیشن کی کب تک ڈیٹ متوقع ہے، یہ کب تک مکمل ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ ایک دیرینہ پروجیکٹ ہے جو کہ ایک، جس کو کہتے ہیں نا کہ پھنسا ہوا منصوبہ ہے، جو کئی سالوں سے جس پہ کام دوبارہ نہیں شروع ہو سکا۔ ہوا یہ کہ جب 2017-18 میں نیب نے اس کو ٹیک اپ کیا، تو اس کے ٹیک اپ کرنے کی وجہ سے سارا کام رک گیا، فنڈنگ رک گئی، کئی آفیسرز اریسٹ ہو گئے، یہ تحقیقات چلتی رہی، 3-4 سال تک چلتی رہی، کچھ لوگ جیل میں بھی رہے۔ تو بعد میں اس کو کوئی بھی شخص دوبارہ شروع کرنے کے لیے خاص طور پہ افسران تیار نہیں تھے۔ تو بمشکل اس سال حکومت نے کچھ فنڈز دیے ہیں تاکہ اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو مکمل کیا جائے۔ کتنے فنڈز ہیں سر؟ میرا خیال ہے 255 ملین ہے، جی ہاں، میرا اندازہ ہے، میری یادداشت کے مطابق 255 ملین ہے۔ اور میں نے وزٹ بھی کیے ہیں، میں جو تھا ٹھیکیدار، اس سے میٹنگ بھی کی ہے، اس کو بتایا بھی ہے، سینسٹائز بھی کیا ہے کہ ایک چانس ہوا ہے، آپ اس کو مکمل کر لیں، تاکہ ہمارے شہر کی جو ایک یہ مکمل ہونے والا منصوبہ ہے، اگر یہ مکمل ہو جائے گا تو شہر کے بیچوں بیچ ایک مشہور و معروف جگہ پہ ہے۔ اس سے شہر کی نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، بلکہ جو ہم سروس، میٹرو بس سروس مہیا کر رہے ہیں، اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ایک جگہ پہ ہوگا تو زیادہ اچھی سروسز وہ دے سکیں گے۔ 1-2 فلورز جو ہیں، 5 فلور ہیں سر، وہ رینٹ پہ دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ کس کو دیے جائیں گے، کس طرح سے دیے جائیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی کیونکہ زمین ایم ڈی اے کی ہے، تو ہماری بھی خواہش ہوگی کہ 1-2 فلورز ہمارے بھی ہوں، جو کہ کیونکہ ہماری زمین ہونے کی وجہ سے ہمیں سبسڈائز اور کم ریٹ پہ وہ ہمیں لیں اور فری آف کاسٹ لیں، تو ہم اس کو ورک آؤٹ کریں گے نا کہ ہمارا کتنا حق بنتا ہے اور وہ ہمیں کتنا دیتے ہیں۔ تو ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ زیادہ تر جو سرکاری محکمے ادھر ادھر پرائیویٹ بلڈنگس میں ہیں، وہ اس کی بجائے ہمارے اس ادارے کو، اس جگہ کو پریفر کریں۔ ایک جگہ پہ بیٹھنے سے کوآرڈینیشن بھی ڈپارٹمنٹس کے درمیان آسان ہو سکے گی، اور کوئی ایشوز بھی کرپشن کے یہ وہ سامنے نہیں آئیں گے جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ٹرانزیکشنز ہوں گی۔ سر، آپ کا یہ جو آپ نے ڈائریکٹریٹ آف انفورسمنٹ کا سورج میانی میں جو بلڈنگ بنائی ہے، اس میں کام کیسا چل رہا ہے؟ اس میں کیا کیا آپ چینجز لا رہے ہیں اور اس کو کس طرح بنا رہے ہیں؟ تقریباً جو بیسک جو پروجیکٹ تھا وہ تو تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اسٹرکچر بھی مکمل ہے، اندر پنکھے وغیرہ، الیکٹریشین بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، الیکٹریفیکیشن بھی ہوئی ہے، آفیسرس بھی وہاں پہ ہیں، آفیسز بنے ہوئے ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے سے کام رہتے ہیں، واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ رہتا ہے، شیڈز رہتے ہیں، واٹر سپلائی کا کچھ تھوڑا سا کام ہے بقایا ہے، وہ رہتا ہے۔ پھر جو جگہ باقی پڑی ہوئی ہے اس پہ ہمارے ذہن میں ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم کوئی اپنی مزید جو بھی ہمارے ایکسپینشن کے پروجیکٹس ہوں، کوئی کوارٹرز ہوں ملازمین کے لیے، وہ بنا سکیں، یا کوئی فردر کوئی آفسز ہم نے ڈیولپ کرنے ہوں تو اس جگہ کو ہم یوٹیلائز کر سکیں۔ ابھی بہرحال ابھی ہمیں نیکسٹ ایئر کے بجٹ کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر ہم کون سا پروجیکٹ جو ہے، اچھا پروجیکٹ ہم لانچ کر سکیں۔ سر، آپ نے یہاں پہ ون ونڈو جو پروگرام رکھا ہوا ہے اپنے آفس میں، اس کو آپ جیسے آپ کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سیٹ اپ ہے، ایک پورا
ڈائریکٹر ہیں, آپ کے پاس سیٹ اپ ہے, تو اس کو آپ جو ہے ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, تو کس حد تک آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو چکا ہے, اور جو آپ جو بینک کے جو چلان ہیں جو آپ کمپیوٹرائز کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کتنا کام ہو چکا ہے؟ دیکھیے, ہم لوگ جو دوسرے ڈپارٹمنٹس, ہمارے سملر ڈپارٹمنٹس جو یہ سروسز دے رہے ہیں, ان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. تو ہم زیادہ اگر ہم ان جو کام انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو فالو کر لیں تو ہمیں کافی ساری سہولت رہتی ہے. ابھی تک پنجاب میں میرے خیال میں صرف LDA نے جو ہے نا آن لائن پیمنٹ کا سسٹم جو ہے نا وہ لانچ کیا ہوا ہے. تو ہم نے ان کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے اسٹاف کی ٹریننگ کرائی ہے. اب جو تمام چالانز ہیں وہ ہمارے سسٹم سے جنریٹ ہو رہے ہیں کمپیوٹرائزڈ. اب وہ ہینڈ ریٹن نہیں ہوتے, وہ کمپیوٹرائزڈ جنریٹ ہوتے ہیں. اب اس کو لنک کرنا ہے ہم نے بینک آف پنجاب سے. بینک آف پنجاب کے ساتھ ہماری 1-2 میٹنگز ہو چکی ہیں. وہ اس میں بس ایک تھوڑی سی ہچ رہتی ہے کہ وہ جو سروسز چارجز ہوتے ہیں, جو کلیکشن چارجز ہوتے ہیں, جو بینکس وصول کر رہے ہیں دوسری جگہ پہ LDA میں وصول کر رہے ہیں, تو وہ کون پے کرے گا. تو لاہور میں تو شاید وہ کلائنٹس کو ٹرانسفر ہوئے ہیں. یہاں پہ ہم نے اس پہ ڈیسیژن لینا ہے اپنے بورڈ آف گورنر سے کہ وہ کون کس پہ لیوی کیے جائیں گے, کس سے وصول کیے جائیں گے. تو جو ہی یہ ڈیسیژن ہوتا ہے ہم بھی انشاءاللہ اپنی تمام پیمنٹس جو ہیں وہ آن لائن کر سکیں گے, اور پھر تمام لوگوں کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ گھر بیٹھے کسی اور ذریعے سے بھی اپنی پیمنٹ تھرو بینک کر سکیں. جس طرح بینک چالان جمع ہو جاتے ہیں, یہ الیکٹرسٹی کے بل جمع ہو جاتے ہیں, گیس کے بل جمع ہو جاتے ہیں, ٹیلی فون کے, اسی طرح کی یہ بھی سہولت انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ملتان کے شہریوں کو اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے سر, ملتان کا ماسٹر پلان کا جو کام چل رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا, جس میں آپ نے نیس پاک کو جس نے یہ ون کیا اور لوکل گورنمنٹ سے, تو اس کا کام یہ جو ماسٹر پلان ہے کہاں تک پہنچا ہے؟ جی دیکھیے, نئے قانون کے مطابق مینڈیٹ تو ماسٹر پلاننگ کا لوکل گورنمنٹ کا ہے, ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نہیں. لیکن کیونکہ ہم ایک نیسیسری اسٹیک ہولڈر ہیں تو ہم ان سے ان کانٹیکٹ رہتے ہیں. ان کی جو میٹنگز ہے اس کے ہم ممبر ہیں, وہ ہمیں بھی بلاتے ہیں اس میٹنگز کے اندر, اور ہماری ان پٹ بھی لیتے ہیں, صرف ان پٹ کی حد تک. لیکن ڈیسیژن ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ کی اس کمپیٹنٹ فورم نے, جس کی سربراہی DC صاحب کرتے ہیں, انہوں نے کرا. یہ نیس پاک میں تقریباً اس کو فائنلائز اسٹیجز میں لے آئے ہوئے ہیں. اب اس کی میٹنگ ہونی ہے DPDC ڈسٹرکٹ پلاننگ اینڈ ڈیزائن کمیٹی کی, DC صاحب کی سربراہی میں. وہ میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید دسمبر تک یہ جو ماسٹر پلاننگ کا کام ہے یہ مکمل ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا. سر, یہ جو ملتان میں کچھ کمرشل جو کہ بغیر نقشہ کے کمرشل بلڈنگز بن جاتی ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی ناجائز قبضہ ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ آپ یہاں آئے, آپ نے دیکھا جو ہو رہا ہے کام, اس کو آپ کس طرح سے لیتے ہیں اور اس کو کس طرح آپ ختم کریں گے؟ ڈسٹریبیوشن آف ورک جو ہے نا اس کے مطابق ہمارے پاس 21 روڈز ہیں, 21 سڑکیں ہیں جن کی کمرشلائزیشن ہمارے ذمہ ہے. اس کے اوپر اگر کوئی پلازا اجازت کے بغیر بنتا ہے ان روڈز پہ, تو وہ ہمارے اسٹاف کی نااہلی ہے, یا ہو سکتا ہے کرپشن بھی ہو, اور اس پہ ہم نے باقاعدہ بہت سخت قسم کے ایکشنز لیے ہوئے بھی. جب آپ نے 5 ڈائریکٹرز آتے ہی چینج بھی کیے ہیں, ان کی انکوائری بھی چل رہی ہے, تو وہ معاملات کہاں تک پہنچے؟ وہ ایکشن اسی وجہ سے لیے بھی ہوئے ہیں, اور وہ انشاءاللہ منطقی انجام تک بھی پہنچیں گے. اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس کچھ جو ایسی اگر کوئی ہوئی ہیں اور علم میں آتی جا رہی ہیں, تو جو پروسیجر حکومت کے انکوائری کے مکمل کرنے کے ہیں وہ مکمل کر کے ہی اگر کوئی کلپٹ ثابت ہوتا ہے تو تبھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں دی جا سکتی. اچھا سر, اس کے علاوہ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سر یہ جیسے ہمارے پاس چوکمارا روڈ ہے, رشید آباد ہے, 9 نمبر ہے, اس سے آگے کلمہ چوک, فلائی اوورس کے اوپر جب پتنگ بازی کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں کٹنے لگیں تو یہاں پر وائرز نصب کی گئیں. تقریباً 9 کروڑ کا پروجیکٹ آپ کی طرف سے, اس ادارے کی طرف سے لانچ ہوا اور وہ لگ گیا.
لیکن سر اس کے لگنے کے بعد آج کل حالات یہ ہیں کہ وہ وائرز کافی لوز ہو چکی ہیں یا وہ چوری ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا نیکسٹ لائے عمل ہوگا کہ اس کے اوپر نگرانی کون کرے گا، اس کو ٹھیک کون کرے گا، اور کس کے ذمہ آپ نے کون سے ڈائریکٹر کے ذمہ لگایا ہے، اور اگر وہاں کوئی چوری ہوتی ہے تو اس کے FIRs کا کیا لائے عمل؟ یہ دیکھیے جو انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو شہر پہ لگے ہوئے ایسی چیزیں جس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، سو مچ سو کہ جو گٹر کے ڈھکن تک ہیں جس میں بچے گر کے اپنی جان گنوا دیتے ہیں وہ تک چوری ہو جاتے ہیں. تو ایسی جو چیزیں ہیں، تاروں کا چوری ہونا جس سے کسی کی جان جا سکتی ہے، وہ ہے تو انفارچونیٹ. اب انیشلی تو ہم نے جو لگایا ہے، ٹھیکہ دیا ہے، وہ شہر کے اندر جو لین مارکنگ، پیومنٹ کو کی ریپیئر کا، سڑکوں کی پیچ ورک کا ہے وہ دیا ہے، اور وہ انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اس میں کچھ جگہیں ہیں، بہت کم جگہیں ہیں جہاں پہ اس قسم کی شکایات ہیں، موجود ہیں، تو ان پہ کی ریپیئر کے لیے بھی ہم انشاءاللہ آنے والے ٹینڈر کے اندر ہم گنجائش رکھیں گے، تاکہ اگر خدا نخواستہ یہ ان کی ٹوٹنے کی وجہ سے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس سے وہ محفوظ رہ جا سکے. سر آپ نے کہا کہ جو ہم یہاں پر جو بھی کرپشن ہو رہی ہے اس حوالے سے اگر کوئی اس طرح کا افسر ہے جو کرپشن کر رہا ہے تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ ان کو کتنا سختی سے ڈیل کریں گے اور کس طرح ان کو سزا دیں گے؟ بدقسمتی سے بہت سارے دفتروں کی طرح ہمارے دفتر کی بھی شکایات مختلف جگہوں سے آتی رہتی ہیں. جب میں شروع میں چارج لیا آپ سے 1-1.5 ماہ پہلے تو ان کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی. اس پہ کسی حد تک تو ہم کنٹرول کر سکیں، لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ جگہوں پہ شکایات آتی ہیں. پھر حکومت کے اندر کسی بھی شکایت پہ کارروائی کرنے کا ایک پریسکرائبڈ طریقہ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ہم اندھا دھند اس طرح کارروائی نہیں کرتے. لیکن جہاں پہ ہم پروب کرتے ہیں اور ہلکا سا بھی ہمیں شائبہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم فوری طور پہ اس جگہ پہ تبدیلی لے کے آتے ہیں اور اس کا باقاعدہ تھارو پروب کرتے ہیں، اور قانون کے مطابق ان لوگوں کو انشاءاللہ سزا دینی چاہیے اگر وہ بات ثابت ہوتی ہے. سر لین مارکنگ کا ویژن وزیر اعلیٰ جو محترمہ مریم نواز صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے آپ کو ہدایات دی ہیں لین مارکنگ کی، پینٹنگ کی، جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کلمہ چوک کے فلائی اوورس پہ بھی شروع ہوا ہے اور اس میں قدیمی چیزیں، تصویریں بنائی جا رہی ہیں. تو یہ اور مزید کس جگہ پہ آپ یہ اس کو فالو کریں گے ملتان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے؟ جی، ملتان کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے وہ جو پینٹنگز ہیں یا جو آرٹیفیکٹس جو پینٹنگز بنائی جا رہی ہیں وہ تو ہارٹیکلچر اتھارٹی بنا رہی ہے. اس کے بارے میں تفصیل تو وہ بتائیں گے کہ وہ کہاں کے اوپر ان کا فردر پروگرام ہے. ہمارا جو پروجیکٹ ہے لین مارکنگ کا اور پیچ ورک کا، وہ ہماری جو 15 روڈز ہیں، 15 روڈز ہیں، ان تک ہی محدود رہے گا، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ ان 15 روڈز تک کا ہے. تو ان پہ جو پیچ ورک ہے، ان پہ جو لین مارکنگ ہے، کرو سٹون پینٹس ہیں، وہ ہم انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. سر جیسے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ڈیولپرز آتے ہیں اور کالونی میکرز آتے ہیں، تو ان کی ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد بھی اگر انہیں کوئی پرابلمز کا شکار ہو تو کیا وہ آپ کے پاس کسی بھی ٹائم آفس میں آ سکتے ہیں؟ آپ کے آفس کے دروازے کھلے ہیں؟ آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ اس پہ کس طرح بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے، آپ کو تو تھوڑا سا اندازہ تو ہے کہ کچھ عرصہ پہلے چارج مجھے ملا ہے اگست میں. اس سے پہلے 5-6 ماہ اس دفتر میں تقریباً کوئی پروسیس نہیں ہوا، کوئی بھی فائل پروسیس نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے بیک لاگ بہت زیادہ اکٹھا ہوا. تو ہم نے فوری طور پہ جو ایشوز فوری طور پہ جو زیادہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، مثلاً کمرشلائزیشن کا، ڈیولپمنٹ کا، وہ ہم نے فوری طور پہ سالو کرنے کی کوشش کی. اور اب الحمدللہ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی کہ جو پروجیکٹس رکے ہوئے تھے وہ ہم انہیں اس کو چلا دیا ہوا ہے. کمرشلائزیشن کا کام بھی شروع ہے، اس کی فیسوں کی بھی کلیکشن شروع ہے. لیکن یہ جو سوسائٹیز والا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ہمارے بیک برنر پہ تھا کہ پہلے ہم جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کریں اور پھر سوسائٹیز کے کام کو شروع کریں. اب ہم انشاءاللہ سوسائٹیز کا بھی جو منظور ہونے والی ہیں اور حکومتی شرائط کو پورا کرتی ہیں،
1 इंच की भी उनसे वायोलेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, और अगर वो पूरा करती हैं तो इंशाल्लाह उनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद वो हम करेंगे। अब क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा है, मौके पे जाके बाकायदा पैमाइशें करनी पड़ती हैं, तो एक सोसाइटी पे एक हफ़्ता 2 हफ़्ते टाइम टेकिंग है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त ज़रा ज़्यादा लग रहा है। वो काम शुरू है और इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों में आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी। तो हमें मालूम हुआ कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए आवाम को और डेवलपर्स को भी हमारा यही पैगाम है कि डीजी साहब पर्सनली विज़िट भी करते हैं और वहाँ जाके जो पैमाइशें इनके जो मातहत करते हैं उसको देखते हैं, ताकि कोई भी 2 नंबरी या कोई इलीगल काम ना हो। इस वजह से ताख़ीर है, लेकिन काम अच्छा होगा और इंशाल्लाह उसमें मुल्तान में मज़ीद बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट आएगी और इंशाल्लाह मैं नए प्रोग्राम में एक नई हस्ती के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।